نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا واصحاب سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم. نہایت ہی قابل صد احترام حاضرین و حاضرات اور ناظرین و ناظرات، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے مسجد میں حاضر ہیں. میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 152 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اس آیت کریمہ کی روشنی میں جو کلمات آپ کے گوش گزار کروں گا اس کا موضوع ہے کہ غزوہ احد میں امت مسلمہ کے لیے پیغام. یہ ماہ شوال المکرم ہے. اس کی 1 تاریخ کو ہم نے عید الفطر منائی اور اس ماہ مبارک کی 15 تاریخ کو یعنی 15 شوال اور 3 ہجری کو غزوہ احد پیش آیا. غزوہ احد کے پیش آنے کا سبب کفار و مشرکین جن کو 1 سال قبل غزوہ بدر میں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، ان کا جذبہ انتقام تھا. غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور کفار و مشرکین کی تعداد 1000 تھی، جبکہ غزوہ احد میں مسلمانوں کی تعداد 700 اور کفار و مشرکین کی تعداد 3000 تھی. اور جنگی ساز و سامان کا کوئی موازنہ نہیں، چونکہ کفار و مشرکین کے پاس 3000 اونٹ اور 200 گھوڑے اور بے شمار زریں اور اسلحہ تھا، جبکہ مسلمانوں کے پاس بہت کم اسلحہ اس اعتبار سے تھا کہ صرف ان کے پاس 1 گھوڑا تھا. اب عددی اعتبار سے اور اسلحے کے اعتبار سے دونوں فریقوں اور گروپوں کا آپس میں کوئی موازنہ نہیں، مگر غزوہ احد کے حوالے سے اللہ کریم نے مسلمانوں کو
اپنی طرف سے مدد و نصرت کا وعدہ فرما رکھا تھا، خوشخبری دے رکھی تھی۔ اور اسی حوالے سے سورہ آل عمران کی تقریباً 30 سے زائد آیات کریمہ غزوہ احد کے حوالے سے ہے، اور انہی آیات میں سے ایک آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے۔ چونکہ اللہ کریم نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے مسلمانوں کو مدد و نصرت کی خوشخبری بشارت دے رکھی تھی، تو ساز و سامان، مال اور عددی قوت کے کم ہونے کے باوجود مسلمانوں میں جنگ کا بہت بڑا جذبہ تھا، اور ان 700 مسلمانوں میں سے کچھ نوجوان جن کی عمریں 15 سال سے کم تھیں وہ بھی جوش و جذبے کے ساتھ شریک ہوئے۔ آقا کریم نے 15 سال سے کم نوجوانوں کو منع فرمایا۔ الغرض یعنی مسلمان جو پچھلی فتح تھی اس کی وجہ سے بڑے جذبے کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہوئے، اور آقا کریم نے جنگ سے پہلے دشمن کی فوج کا جائزہ لینے کے بعد مسلمانوں کے لشکر کو تیار کیا اور جنگی اعتبار سے اس کو تقسیم کیا، اور جب تقسیم کیا تو آپ کو پتہ ہے کہ پرانے زمانے میں مخالف مقابلے کی دعوت دیتا تھا، تو آغاز جنگ کا مقابلے کی دعوت سے ہوا۔ کفار و مشرکین کے لشکر کا علمدار طلحہ بن ابی طلحہ تھا، اس نے مسلمانوں کو مبارزت کی، مقابلے کی دعوت دی۔ جب اس نے مسلمانوں کو للکارا تو اس کے للکارنے پر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ اس کے جواب کے لیے، اس کے مقابلے کے لیے میدان میں آئے، اور پلک جھپکنے میں اس بدبخت کا کام تمام کر دیا۔ اور جب اس کو حضرت زبیر بن عوام نے واصل جہنم کیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند فرمایا، اور صحابہ نے بھی آقا کریم کے ساتھ نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اسی طرح جنگ کے آغاز میں ان کے 7 بڑے لیڈرز، کمانڈرز، علمدار صحابہ اکرام نے، جن میں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا سعد بن ابی وقاص، سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم مولائے کائنات، آپ نے ان کو واصل جہنم کیا۔ اور جنگ کا آغاز یوں ہوا کہ گویا کفار چند لمحوں میں شکست سے دوچار ہو جائیں گے، اور مسلمانوں کے حملے کی وجہ سے صحابہ اکرام کی جرأت، شجاعت اور بہادری کی وجہ سے انہیں بھی یوں لگا کہ ہم ایک بار پھر آج شکست کھا جائیں گے۔ الغرض جنگ کے واقعات طویل ہیں، مگر اسی جذبے سے جنگ لڑتے ہوئے صحابہ اکرام نے جب ان کو تہہ تیگ کیا تو وہ کفار کا لشکر صحابہ کے سامنے بھاگنے لگ گیا۔ جب وہ بھاگنے لگا تو اچانک کچھ ایسی تبدیلی آئی جس کی وجہ سے کفار کا لشکر پھر جم گیا، اور اس نے پلٹ کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ تک کفار پہنچ گئے، اور بہت سے صحابہ اکرام جام شہادت نوش کر گئے،
اور آقا کریم بھی، آپ کے دندان مبارک، آپ کا چہرہ انور بھی اسی غزوہ میں زخمی ہو گیا، اور اس حد تک کفار نے سخت حملہ کیا کہ صحابہ اکرام نے بڑی جرت، بہادری اور مشکل سے آقا کریم کا دفاع فرمایا، اور جنگ کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کے 70 صحابہ اکرام شہید ہو گئے اور 40 صحابہ اکرام زخمی ہوئے، جبکہ مخالفین کہ صرف 30 افراد واصل جہنم ہوئے۔ اب جنگ اس انداز سے ختم ہوئی کہ کوئی بھی فریق بظاہر واضح طور پر فاتح نہیں تھا، مگر عددی اعتبار سے، شہادتوں کے اعتبار سے مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ اور جنگ کے بعد جب صحابہ اکرام مکہ مکرمہ مدینہ منورہ آ گئے، آقا کریم مدینہ منورہ تشریف لے آئے، تو بعض صحابہ اکرام نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ جو ہوا یہ کیسے ہو گیا، جو ہم نے نقصان اٹھایا یہ کیسے اٹھانا پڑا، جبکہ اللہ کریم نے ہم سے یہ وعدہ فرما رکھا تھا کہ وہ ہماری مدد فرمائے گا، وہ ہماری نصرت کرے گا، تو پھر ہمیں یہ نقصان کیوں اٹھانا پڑا؟ ان صحابہ اکرام کی اس بات پر حضرت امام الوحدی، امام ابن جوزی اور امام قرطبی بیان کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے جب یہ بات چیت کی تو اس پر اللہ کریم کا یہ قول مبارک، یہ فرمان مبارک نازل ہوا، جو کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 52 ہے، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ وَإِلَى آخِرِ الْآیَةِ، کہ بے شک اللہ نے تمہیں اپنا وعدہ سچ کر دکھایا جب تم اس کے حکم سے انہیں قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ تم نے بزدلی کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بارے میں جھگڑنے لگے، اور تم نے اس کے بعد ان کی نافرمانی کی، جبکہ اللہ نے تمہیں وہ فتح دکھا دی جو تم چاہتے تھے۔ تم میں سے کوئی دنیا کا خواہش مند تھا اور تم میں سے کوئی آخرت کا طلبگار تھا، پھر اس نے تمہیں ان سے مغلوب کر کے پھیر دیا۔ حاضرین محترم، سامعین و ناظرین، اب یہ کیا ہوا کہ جیتی ہوئی جنگ، وہ جنگ جو مسلمانوں کے حق میں تھی، مسلمان غالب تھے، اچانک کیا ہوا کہ شکست میں تبدیل ہوئی۔ اس کی وجہ یہ تھی، اور یہی پیغام ہے ہمارے لیے، لمحہ فکریہ ہے، ہمیں سوچنا ہے کہ آقا کریم نے جب جنگ کی تیاری فرمائی، اس تیاری کے دوران آقا کریم نے 50 تیر اندازوں کا دستہ جبل احد کے پاس جو ایک درہ تھا اس پر متعین فرما دیا کہ دشمن اس سے ہمارے اوپر حملہ آور نہ ہو۔ جب آقا کریم نے اس دستے کو متعین فرمایا تو بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، آقا کریم نے ان سے فرمایا لا تبرحوا ان رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا وان رأيتموهم ظهروا علينا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو متعین فرما کر انہیں حکم دیا کہ اگر تم یہ دیکھ لو کہ ہم ان پر غالب آ گئے ہیں، کہ اللہ کریم نے ہمیں ان پر فتح دے دی ہے، تو اس کے باوجود بھی آپ نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی، اور اس کے برعکس اگر یہ دیکھو
کہ وہ ہم پر غالب آ گئے ہیں اور ہمیں نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، تب بھی آپ نے یہ مقام، یہ معین جگہ، یہ درہ خالی نہیں کرنا۔ گویا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تھا، حکم تھا، تاکید تھی، اور آپ نے زور دے کر فرمایا تھا کہ اس جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ حاضرین محترم اور ناظرین کرام، مگر افسوس کہ اس پر جو دستہ تھا، اس کے جو کمانڈر تھے عبداللہ بن جبیر، ان کے منع کرنے کے باوجود بعض صحابہ کرام نے وہ درہ خالی کر دیا کہ نیچے جنگ ختم ہو گئی ہے، مسلمانوں کو فتح حاصل ہو چکی ہے، مسلمان غالب آ چکے ہیں، تو اب ہم نے یہاں کا کیا کرنا ہے؟ لہذا وہ مال غنیمت جمع کرنے کے لیے درہ چھوڑ کر نیچے آ گیا۔ جو ہی وہ جگہ چھوڑ کر نیچے آئے تو حضرت خالد بن ولید جو اس وقت اس لشکر کفار میں تھے، انہوں نے جگہ خالی دیکھی تو پیچھے سے انہوں نے اپنے لشکر کو لے کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ، جس میں ان کو شکست فاش ہو چکی تھی، ان کو نظر آ رہی تھی اور انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا تھا، وہ جنگ مسلمانوں کے لیے دوبارہ کسی حد تک شکست میں تبدیل ہو گئی۔ اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہوا، ہر چیز مسلمانوں کے حق میں جا رہی تھی، اللہ کی طرف سے مدد و نصرت اور بشارت بھی موجود تھی، اللہ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا تھا اور اوائل جنگ میں مسلمانوں کو غلبہ عطا ہوا تھا۔ کس چیز نے ان کو شکست دوچار کر دیا؟ سوچنے کی بات ہے، لمحہ فکریہ ہے، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ صحابہ اکرام جو آقا کریم کی ذات مبارکہ پر جان نثار کرتے تھے، ایک چھوٹی سی کوتاہی کی وجہ سے، ایک چھوٹی سی خلاف ورزی کی وجہ سے مسلمانوں کی جیتی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی۔ اس جنگ کا نتیجہ یہ ہے کہ اس جنگ میں جو کچھ بھی نتیجہ آیا وہ بظاہر اسباب میں سے بڑا سبب ان صحابہ اکرام کا درہ چھوڑنا اور آقا کریم کے حکم مبارک، فرمان مبارک کی خلاف ورزی تھا۔ لہذا اس جنگ میں آج ہمارے لیے پیغام کیا ہے؟ ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ اے امت مسلمہ، آپ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں غیروں پر غالب کر دے، ہماری مدد فرما دے اور ہم غالب آ جائیں، ہم زوال سے نکل جائیں۔ یہ دعائیں تو کرتے ہو، لیکن کبھی اپنے حال پر غور کیا کہ تم اپنے حبیب مکرم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوامر جو ہیں، جو آپ کو دیے ہیں، اس میں کتنے اوامر کی مخالفت کرتے ہیں، اور جن چیزوں سے آقا کریم نے منع فرمایا ہے ان کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے حال کا جائزہ لیں تو ہمیں آئندہ نظر آ جائے گا کہ ہم آقا کریم کے کتنے احکام کی مخالفت کر رہے ہیں، اور مخالفت کر رہے ہیں تو یہی ہے، آج ہمارا حال بھی یہی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پھر سے زندہ ہو جائیں، مسلمان غالب ہو جائیں، اسلام کو غلبہ مل جائے، تو اس کی صورت صرف ایک ہے کہ ہم آقا کریم کے فرامین پر عمل کریں، آقا کریم کی اتباع کریں۔ اگرچہ ٹائم ہو گیا لیکن ایک چھوٹی سی بات، اسرائیلی وزیر اعظم غالباً دوسرا یا تیسرا وزیر اعظم تھا، ان کی سالانہ دعا تھی، اس کی بیٹی نے، اس کے آئندہ و قارب نے کہا کہ آج آپ نے دعا میں شریک ہونا ہے، لیکن اس نے کہا کہ میرے پاس دعا میں شریک ہونے کے لیے ٹائم نہیں ہے، آفس میں بہت زیادہ کام ہے۔ جب اس کی بیٹی نے اصرار کیا کہ دعا میں شریک ہونا ہے، ضروری ہے، اس پر اس نے جملہ بولا تھا جو ہمارے لیے بہت بڑا پیغام اور تانا ہے۔ اس نے کہا کہ اس وقت مکہ مکرمہ میں 20 لاکھ مسلمان ہمارے خلاف ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں کہ یہ اسرائیل صفحہ ہستی سے مٹ جائے، یہ ہمارے دشمن ختم ہو جائیں،
اور پوری دنیا میں مسلمان دعائیں کر رہے ہیں. کیا دعاؤں سے ہمیں کوئی نقصان پہنچا؟ غالب کون ہے؟ 20 لاکھ مکہ مکرمہ میں دعا کر رہے ہیں اور پوری دنیا میں مسلمان دعائیں کرتے ہیں. اور آج بھی ہم کہتے ہیں فلسطین کے لیے دعا کر دیں، فلسطین کے لیے دعا کر دیں. تو اس کا پیغام یہ تھا کہ فقط دعاؤں سے اللہ تعالیٰ کسی قوم کو زندہ نہیں کرتا، کسی قوم کو غلبہ عطا نہیں کرتا. ہاں دعاؤں کا اثر ضرور ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، مگر دعاؤں کے ساتھ ساتھ قوم کو خود بھی اٹھنا ہوتا ہے، قوم کو خود عمل کرنا ہوتا ہے، قوم کو جدوجہد کرنی ہوتی ہے. اور سب سے بڑھ کر ہمارے لیے اللہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اہم ہے. اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر ہم اگر عمل کریں گے تو پھر ہم غالب آئیں گے. اللہ کا فرمان مبارک ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی غالب آؤ گے، غم نہ کرو بشرطے کہ تم مومن ہو. اور مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل پیرا ہوتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے احکام اور اپنے حبیب مکرم کی سنتوں پر، آپ اس کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو یہ شعور عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.